اس کو سمجھ سکیں۔ اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری ہمیشہ والی زندگی بھی سنور جائے۔ اس لیے آئے ہیں نا، یا کوئی اور مقصد ہے؟ کوئی بندہ بھی اپنے گھر کا کھانا چھوڑ کر باہر مدرسوں کا، اداروں کا کھانا اس کو پسند نہیں ہے، نہ وہ پسند کرتا ہے کھائے۔ اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو گھر میں اچھا کھانا نہ ملتا ہو، گھر والے نہ دیتے ہوں۔ سب کو کھانا اچھا ملتا ہے، گھر والے دیتے ہیں۔ ماں کی ہاتھوں کی روٹیاں پکی ہوئی ملتی ہیں جو یہاں کی روٹیوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ سالن ان کا یہاں کے سالن سے بہتر ہوتا ہے جو گھروں میں ماں باپ پکا کے دیتے ہیں اپنی اولادوں کو۔ تو انہوں نے بھیجا ہے ہمیں، اور ہم یہاں آئے ہیں یہ ساری قربانی دے کر، صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا دین پڑھیں، سمجھیں، اپنی دنیا اور اپنی عاقبت سنواریں۔ میری سب سے پیچھے آواز آ رہی ہے؟ عزیز بھائیو، اگر ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد نہ پا سکیں تو ہمارا یہ گھر بار چھوڑنا، رشتہ داروں سے دور آنا، کیا یہ مفید ہے یا نقصان دہ ہے؟ نقصان دہ۔ یقیناً یہ نقصان والی بات ہے، کچھ ہمیں حاصل ہی نہ ہو۔ ہم نے تو اپنا وقت بھی ضائع کیا، گھر والوں کی بھی قربانی دی، گھر میں رہائش کی بھی قربانی دی، اور پھر ملا ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ عقل مند آدمی جس کو اللہ نے عقل اور شعور سے نوازا ہے نا، وہ اس طرح کی چیز کو لینا پسند اور گوارا نہیں کرتا جس کا اسے فائدہ نہ ہو، جہاں اس کا ٹائم ہی ضائع ہوتا ہو۔ عقل مند نہیں گوارا کرتا کہ میرا ٹائم ضائع ہو۔ ویسے بھی عقل مند آدمی، اللہ اکبر، وہ جو گھاٹے والا سودا ہے نا، وہ رستہ اختیار ہی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ نفع والے سودے کی طرف جاتا ہے۔ بیوقوف ہوتے ہیں جو گھاٹے والے سودے کو اختیار کرتے ہیں، عقل مند نہیں کرتے۔ تو سال آپ کا مکمل ہوا چاہتا ہے، تعلیمی 1 سال آپ کا مکمل ہو رہا ہے۔ ہر بھائی آپ میں سے اپنے آپ سے پوچھے گا کہ اس سال میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کون سی چیزیں ایسی تھیں جو زندگی میں مجھے نہیں پتا تھی، اس سال پتہ چلی ہیں؟ میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے؟ اگر علم میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اپنا پورے کا پورا سال ہی ضائع کر دیا، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، یہاں سے حاصل نہیں کچھ ہوا۔ اور پھر سوچنے والی بات ہے کہ ہماری عقل ٹھیک تھی کہ ہم نے اپنا پورا سال ضائع کر دیا؟ عقل مند تو نہیں ضائع کرتا۔ میرے بھائیوں، انسان ہے نا، انسان سے ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہر کام پرفیکٹ وہ اللہ کا ہوتا ہے، باقی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے عمل میں کمیاں رہ جاتی ہیں۔ یہ جو امتحان ہوتے ہیں نا، یہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے یا دکھ دینے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ جو سال کے اندر جو ہمارے تعلیم میں، ہمارے تربیت میں، ہماری یادداشت کے اندر اضافے میں، علم کے اضافے میں اندر جو کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں نا پورے سال میں، ان کمیوں کی پورا کرنے کا وقت اور پورا کرنے کے لیے یہ امتحان رکھوائے جاتے ہیں۔ ورنہ یہ ڈگریاں جو یہاں سے ڈگریاں ملتی ہیں، یہ ڈگریاں دنیا میں نہیں مانی جاتی۔ ان ڈگریوں پر کوئی ملازمت اور نوکری نہیں دیتا، نہ ملتی ہے۔ اور نہ آپ اس ڈگری کے لیے، نہ نوکری کے لیے، نہ ملازمت کے لیے اپنے گھر سے آئے ہیں، نہ آپ کے ماں باپ نے اس ڈگریوں کے لیے اور نوکریوں کے لیے بھیجا ہے آپ کو کہ وہاں سے ڈگریاں حاصل کرو اور ڈگریاں حاصل کر کے نوکریاں ملیں گی تمہیں اور پھر کمائی کے رستے کھلیں گے۔ اس لیے نہیں بھیجا آپ کو کسی کو بھی آپ کے والدین نے، صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے بچے دین سمجھ جائیں، اللہ رب العالمین کی شریعت ان کو سمجھ آ جائے، یہ اپنی دنیا بھی سنوار لیں، عاقبت بھی سنوار لیں، اور صرف اپنی نہیں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کی، اور اپنے پورے معاشرے کی تربیت کرنے والے بن جائیں، اس لیے بھیجا ہے۔ تو یہ امتحان صرف یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں کہ جو کمیاں رہ گئی ہم پوری کر لیں۔
تو میرا خیال ہے آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی زبردست لوگ ہیں، آپ کے تعلیمی سال میں تو کوئی کمی نہیں نہ رہی، ساری پرفیکٹ ہے، مکمل پوری ہے، کر رہی ہے ہیں ہیں بولتے نہیں یار ہیں پیچھے سے آواز آ رہی ہے نہیں رہی کمی۔ سب کا یہی خیال ہے نا؟ کمی رہی ہے تو یار بولتے کیوں نہیں ہے؟ رہی ہے تو پھر یہ امتحان کس تاریخ کو ہے آپ کا؟ 9 تاریخ کو۔ کتنے دن باقی ہیں؟ 8 دن۔ کتنے دن باقی ہیں؟ 8 دن۔ 9ویں کو امتحان ہے جی، 9ویں کو کیا ہے؟ امتحان ہے، 8 دن باقی ہیں بیچ میں۔ ان 8 دنوں میں واقعتاً جو کوتاہی رہ گئی، بیماری کی وجہ سے کلاس میں نہیں آ سکے، کسی وجہ سے غیر حاضر ہو گئے، گھر سے لیٹ آئے اور سبق گزر گئے، یہ پوری کتابیں ان 8 دنوں کے اندر سارا نصاب پیچھے سے دوہرا لینا انشاءاللہ۔ آپ کے انچارج اساتذہ کرام آپ کی کلاسوں کے مجموعے بنا دیں گے، ہر مجموعے کا ایک ذمہ دار بنا دے گا، اور وہ ذمہ دار انشاءاللہ آپ کو پورا نصاب جتنا یہ اس فصل ثانی کا نصاب ہے نا، وہ سارے کا سارا انشاءاللہ اس کی دہرائی کروائے گا انشاءاللہ۔ استاد آپ کے پاس موجود ہوں گے، استاد آپ کے پاس موجود ہوں گے، جی، جو نہ سمجھ آئے وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اس لیے موجود ہوں گے کہ وہ آپ کو بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ 1 ہفتہ جو کمیاں کوتاہیاں ہماری اس سمیسٹر کے اندر رہ گئی ہیں نا، انشاءاللہ دن رات ایک کر کے ہم نے وہ ساری کمیاں کوتاہیاں دور کرنی ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے اس سمیسٹر کے گزارے ہوئے وقت کو کھوہ میں نہیں ڈالنا، کسی گڑھے میں نہیں ڈالنا، ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اگر آج بھی نہ پڑا، آج بھی ان 8 دنوں میں ہم نے وہ کمی کوتاہی پوری نہ کی جو رہ گئی ہے، تو پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آپ عقل مند ہیں، اللہ کی قسم مشکل ہے یہ فیصلہ، پھر نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ پھر نہیں فیصلہ ہو سکتا۔ یہ تو یہ دن نہ گپے لگانے کے ہیں، نہ ادھر ادھر گھومنے کے ہیں، نہ یہ کرکٹ کھیلنے کے دن ہیں۔ تھوڑا بہت اگر آپ نے اپنے آپ کو فریش کرنا ہے تو وہ وقت آپ کو ملے گا فریش کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو، لیکن پورا دھیان اور پوری توجہ آپ کی ان دوسری چیزوں کی طرف ہو، اور جو آپ کی آمد کا اصل مقصد ہے وہ بالکل ہی غائب ہو ہمارے ذہنوں سے۔ یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں ہے درست۔ تو ساری کتابیں دہرانی ہیں۔ آپ یہ دماغ میں بٹھا لیں اچھی طرح کہ یہ دن رات ایک کر کے محنت کرنے کے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مدینہ یونیورسٹی میں نا، امتحانوں سے پہلے، یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ امتحانوں سے پہلے وہاں کے اسٹوڈنٹ، طلبہ، وہ ساری رات، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی گراؤنڈ میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، ساری رات بیٹھ کر وہ مطالعہ کرتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر، دن کو بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ وہاں میں نے دیکھا یہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم کہاں سے کن ملکوں سے آئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں۔ وقت ضائع کرنا یہ عقل مندوں کو زیب ہی نہیں دیتا، یہ عقل مندوں کا کام ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم کیوں وقت ضائع کریں اپنا؟ کیوں نہ ہر لمحے سے کیوں نہ کچھ حاصل کریں، اپنے علم میں اضافہ کیوں نہ کریں۔ تو اس وقت نا امتحانوں تک کوئی بچہ مجھے ایسا نظر نہیں آنا چاہیے
جس کے اعصاب پر اور جس کے دماغ پر یہ ساری پڑھائی سوار نہ ہو، کچھ نہیں ہونا اور کچھ بھی نہیں، بس یہ سوال کر لینی ہے کہ یہ دن خاص پڑھنے کے ہیں، ان دنوں کا ایک لمحہ بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا، نہیں ہونے دینا، اور اپنا کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، اپنا پورا ہم نے انشاءاللہ ہر کتاب کا پورا اس سمیسٹر کا نصاب اس کے اندر سے گزرنا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ کریں گے یہ کام انشاءاللہ۔ ادھر پتہ چلے گا جو بندہ باہر سے آئے کہ یہاں یہ پڑھنے والے بچوں کا ادارہ ہے، یہ دوڑ بھاگ کرنے والے ہوڑ مت لوگوں کا ادارہ نہیں، یہ نظر آئے گا بار بار آنے والے لوگوں کو؟ ہاں یہ تو نہیں نظر آئے گا کہ ہر وقت وہ واش روموں کا چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں واش روموں کا، ہاں؟ میں تو جب آتا ہوں واش روم بھرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ملتا ہے واش روموں میں، سمجھ نہیں آتی مجھے، ہاں؟ پیریڈ ہی ادھر لگا لیں۔ تو محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہفتہ کس لیے ہے؟ محنت کے لیے، محنت کے دن ہے، یہ دن رات ایک کر کے محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اپنا سونا کم کر دو، دوسرے خیالات سارے کم کر دو، اور یہ بھی ذہن میں بٹھا لو گھر بھی نہیں جانا کسی نے ان 8 دنوں میں، انشاءاللہ جمعرات کو بھی چھٹی لینے کے لیے کوئی نہیں آنا استادوں کے پاس، کسی کے پاس، کسی نے استاد کے پاس چھٹی لینے نہیں آنا، کوئی چھٹی نہیں ہے کسی کے لیے۔ جو شادیاں کسی کی بہن کی ہے، کسی کی بھائی کی ہے، کسی کے کزن کی ہے، ان کو کہہ دو بھی ہمارے امتحانوں کے دن ہیں، ہم اپنی کتابوں کی دہرائی کر رہے ہیں، ہم سے نہیں آیا جاتا، ہماری جگہ پر آپ ہمارے ماں باپ چلے جاؤ اور ہماری جگہ سے معذرت کر لو ان سے۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے کزن کی شادی پر، بہن کی شادی پر نہ گئے تو اس نے احتجاج کر لینا کہ میں نے شادی نہیں کروانی، نہیں آتا تو کوئی احتجاج کرے گا؟ ہاں؟ اور کوئی کزن کہے گا میں نے نہیں شادی کروانی جب تک فلاں نہیں آتا، کسی کو مارنا بھی نہیں ہے، کئی لوگ کہتے ہیں میرا مر گیا فلانا، چھٹی دے دو، یار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خراسان سے، بخارا سے چلے اپنی والدہ کے ساتھ، اور اپنے بھائی احمد کے ساتھ مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے، حج کیا، والدہ اور بھائی احمد دونوں واپس چلے گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ مکہ میں ہی رہے۔ کہاں رہے؟ کیا کرنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، احادیث پڑھنے کے لیے، احادیث یاد، قرآن ان کو پہلے یاد تھا، مکے میں آنے سے پہلے یاد کر چکے تھے قرآن، وہ 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مکے میں رہ گئے، 16 سال عمر تھی ان کی، مکے میں ہی رہ گئے حدیثیں پڑھنے کے لیے، اور پورے 6 سال گھر نہیں گئے۔ بھائی جاتے ہی فوت ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی فوت ہو گئے، میں نے جنازے میں شریک ہونا، میں نے منہ دیکھنا، مجھے چھٹی دے دو استادوں سے۔ 6 سال مسلسل ایک دن بھی گھر نہیں گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ہر مہینے جاتے ہیں اور پھر بھاگے ہوتے ہیں، جمعرات آ گئی جی چھٹی دے دو ہمیں، یار آپ پڑھنے کے لیے ہیں یا چھٹیاں کرنے کے لیے آئے ہیں؟ طالب علموں کا کام پڑھنا ہوتا ہے یا چھٹیاں کر کے آوارہ گردی کرنا ہوتا ہے؟ مجھے پورے ان 8 دنوں میں کوئی بچہ بغیر کتاب کے اور بغیر پڑھنے کے کوئی کام کرتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے اس مرکز میں، آپ میں سے۔ عزیز بھائیوں، ہم آئے ہیں گھر سے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں توفیق ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ بندہ پڑھنا چاہتا ہے، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا تو کیسے پڑھ لے گا؟ پڑھ لے گا؟ ہاں؟ بندہ پڑھنا چاہتا ہے
محنت کرنا چاہتا ہے, کچھ بننا چاہتا ہے, اللہ بننے نہ دے اسے, یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, ہو نہیں سکتا. بندہ مخلص ہو, طالب ہو کسی چیز کا, اور رب اس کو دے نا, اور یہ نہیں ہوتا, مل جاتا ہے. لیکن اگر طالب ہی نہ ہو تو رب زبردستی اس کے اندر وہ چیزیں ڈالتا جو طالب ہی نہیں, جس کو ضرورت ہی نہیں, جس کو چاہت ہی نہیں, طلب ہی نہیں. تو اللہ کا کوئی قانون نہیں ہے, رب جو ہے نا وہ سارے کا سارا اس کے اندر ڈیل دے, اس کے دل میں بھر دے ہر شے. کوئی ضرورت نہیں ہے رب کو اس بات کی. تو اللہ کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا اور مضبوط ہوتا ہے, جو نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتا, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے, نمازوں کے بعد والے اذکار کا اہتمام کرتا ہے, صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرتا ہے, جو اللہ اکبر اللہ کے حکم پر, اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا اپنا مشن بنا لیتا ہے نا, اللہ اس کو ہر کام کی توفیق دے دیتے ہیں, ہر کام کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. کرتا ہے کہ نہیں؟ وہ حدیث ہے نا, عبداللہ بن عباس بچے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. آپ نے کیا کہا تھا؟ یا غلام احفظ اللہ, علموں کا کلمات احفظ اللہ یحفظ کا, اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ کو ہر وقت, ہر موڑ پر, ہر قدم پر اپنے سامنے پائے گا. اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گن پکڑ کے کسی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائیں جی اللہ کی حفاظت ہو رہی ہے. اللہ کی حفاظت اس کا نام نہیں. اللہ کی حفاظت نام ہے اللہ کے دین پر چلنے کا, اللہ کے دین پر چلنے کا, عمل کرنے کا. جتنا علم ہمارے پاس ہے اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی مدد ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کی مدد ہو رہی ہے. اور جب ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا کہ نہیں؟ کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, ینصرکم ولا ینصرن اللہ من ینصرو, اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے. ہم عمل کریں جتنا سیکھے اور اللہ ہمیں ہمارا سینہ ہی نہ کھولے, اللہ ہمارا حافظہ کند کر دے, میرے بھائیوں نہیں ممکن. یہی ممکن. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ ایک ہفتہ مجھے کوئی بچہ بغیر کتاب کے, جب بھی میں آؤں بغیر کتاب کے اور بغیر تعلیم کے ساتھ مشغول ہونے کے نظر نہیں آنا چاہیے مرکز میں. ٹھیک ہے؟ اور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. میری بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جو گھروں سے آتے ہیں وہ بھی باقاعدہ آئیں گے اسی طرح. 7:30 بجے کا ٹائم ہے, جہاں سے آپ نے ادھر آ کر, سب نے آ کر ادھر آ کر مطالعہ کرنا ہے. ان 10 دنوں میں استاد ادھر آپ کے پاس ہوں گے. جس استاد کی کوئی کتاب رہتی ہے اس نے سبق پڑھانا ہے, وہ ادھر سے آپ کو اٹھائے گا, ان کمروں میں سے کسی کمرے میں لے جا کر آپ کو سبق پڑھا دے گا. بیٹھنا آپ نے سب نے ادھر ہی ہے, اسی جگہ پر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور میری اساتذہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ پہلی فرصت میں مجموعے بنا دیں آپ کے, اور آپ ان مجموعوں کے اندر بیٹھ کر آج سے ہی 100% عزم کر لیں. ہر صورت ہم نے ان 8 دنوں کے اندر اپنا پورا نصاب دہرانا ہے. جی شیخ صاحب کو کسی گل کر. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عزیز طلباء, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے نا, تو آخری وقت میں ہر گھوڑے کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آگے نکل جاؤں, اور کیونکہ وہ بالکل آخری لمحات ہوتے ہیں. یہ ہمارے سال کا آخر چل رہا ہے, تو شیخ صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو بہت نصیحت کی ہیں. اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ یہی جو ہے نا کامیابی کا ذریعہ. بہرحال وقت سے فائدہ اٹھائیں. وقت یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کو برابر ملی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس 25 گھنٹے دیے گئے ہیں تو کسی کو 20 گھنٹے دیے گئے ہیں.
سب کے پاس جو ہیں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. اب آگے وہی نکلتا ہے جو اس وقت کی قدر کرتا ہے. یہ وقت جو ہے برف کی طرح ہے, یہ تو پگھلتا جانا ہے. اگر تو اس کی کوئی حفاظت کرے گا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا. آج آپ وقت کی قدر کریں گے, کل وقت آپ کی قدر کروائے گا. لیکن اگر آج آپ وقت کی قدر نہیں کرتے تو کل کو جو ہے رلتے پھریں گے. جو بھی, میں آپ سے نہیں کہہ رہا, جو بھی وقت کی قدر نہیں کرتا وہ زمانے میں دنیا میں پھر ذلیل ہی ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, اور جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو وقت کی قدر کریں. گھر والوں نے یہاں بھیجا ہے, وہ بہت سے کام کروا سکتے تھے, اور کئی گھروں کے کتنے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہے کہ ہمارے بچے ہمارا ہاتھ بٹائیں, ہمارا ہاتھ بٹائیں. والدہ, کتنے بچوں کی والدہیں آتی ہیں, وہ گھروں سے کھانا لے کے آتی ہیں, وہ پتہ کرنے آتی ہیں, اور کتنا ہمیں دیکھ کے رحم بھی اور ترس بھی آتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہی ہیں. اور بچے آپ سے, آپ کے والدین نے, آپ کے اساتذہ نے, آپ کے ادارے نے بہت سی امیدیں رکھی ہیں, اور وہ امیدیں ایسی نہیں ہیں کہ انہیں اس کا کوئی فائدہ ہونا ہے. ان کا یہی ہے کہ آپ کو ان کا فائدہ ہوگا, کل کو آپ کا مستقبل جو ہے اچھا ہو جائے گا. اور بیٹا مستقبل یہ ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ آ جائے گی, آپ کو اٹھنا بیٹھنا آ جائے گا. اگر جس کو یہی نہیں پتا کہ پاکی پلیتی کیا ہے, جس کو یہی نہیں پتا کہ مجھے کھانا پینا کیا ہے, کس طرح کھانا ہے, کس طرح بیٹھنا, کس طرح سونا ہے, مجھے اپنی عبادت کیسے کرنی ہے, اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو بات یہ ہے کہ جو یہ آخری ہمارا یہ سال چل رہا ہے, سال کا آخر, اس سے ہمیں اچھی طرح فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ہم سلف الصالحین کو دیکھیں, ان کی مثالیں, میں نے کئی دفعہ بھی مثال دی ہے بچوں کو. یحییٰ بن یحییٰ کثیر اللیثی کا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا کہ وہ امام مالک کے پاس بیٹھے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, باہر ہاتھی آ جاتا ہے تو بہت سے اٹھ کے ہاتھی دیکھنے چلے جاتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ کثیر وہیں بیٹھا رہتا ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ تو کیوں نہیں دیکھنے گیا؟ کہا جی میں تو آپ کو دیکھنے اور آپ سے حدیث سننے کے لیے آیا. اور انہوں نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ عاقل الاندلس, اندلس کا سب سے عقل مند شخص. دیکھیں انہی کا نام باقی رہ گیا, جو اٹھ کے ہاتھی دیکھنے چلے گئے تھے کسی کا نام ذکر نہیں ہوتا. تو بچوں اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں. اور مطالعے کا جو میں سمجھتا ہوں طریقہ, یا جس طرح ہم کرتے رہے امتحانوں کے دنوں میں, ہفتہ 10 دن پہلے کوشش یہ ہوتی تھی کہ روز جو ہے نا 2 کتابیں ختم کر لیں. شیخ صاحب بہت آپ کو جامعہ اسلام کی مثال دے رہے تھے, اور ہمارے وہاں کیا فریش مثلا تھک گیا نا, فریش ہونے کے لیے کیا کرتا تھا, مسجد میں بیٹھا ہوا پڑھ رہا نا تو کتاب اٹھا کے باہر آ کے بیٹھ گیا. وہاں کسی جو ہے نا وہ پول لگا ہوا لائٹ کا, اس کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. وہاں سے اٹھا تو کہیں اور جا گیا. یعنی کہ فریش ہونے کا یہ طریقہ تھا. 2 کتابیں روز ختم کریں مطالعے کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 8 دن ہے, اس میں آپ لوگوں کی 2 دفعہ آپ کا مطالعہ ہو جانا چاہیے. ایک آسان کتاب لے لیں اور ایک مشکل کتاب لے لیں, روز اس کا مطالعہ کریں, پوری ختم کریں. مقصد بنا لیں. جو بندہ مقصد اپنے سامنے رکھ لیتا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کو ضرور پورا کر لیتا ہے. فرض کیا کہ 100% نہیں 90% بھی کر لے تو وہ کامیاب ہے. تو آپ اپنی کتابیں جو ہیں ایک مشکل رکھ لیں, ساتھ ایک جو ہے نا آسان, اور ان کا مطالعہ کریں, روز کریں. اور پھر مطالعہ کرنے کے ساتھ 2 لڑکے بیٹھ جائیں, مطالعہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, اس کا پھر ریوائز کریں. وہ کہے کہ تم میرے سے پوچھو. جب بندے میں کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہ جلدی یاد بھی کر لیتا ہے اور محنت بھی کرتا ہے. تو میرا بچہ یہ آپ لوگ محنت کریں, یہ گنتی کے دن ہیں, اور یہی آپ کو یہ اصل ہوتا ہے کہ بھی بندہ کام کرتا ہے, اس کو پالش کرنا ہوتا ہے. تو یہ دن جو ہے نا آپ کے پالش کے ہیں. اگر تو آپ اس کو پالش کر لیں گے تو سارے سال کی دہرائی بھی ہو جائے گی اور پختگی بھی آ جائے گی. لیکن اگر پھر یہی کہا کہ چلو امتحان سے بیٹھ کے پوچھ لواں گے ایک دوسرے کو, تعاون علی البر والتقویٰ کر کے, تو یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اور یہ بھول جائیں کہ بھی یہ پوچھ گچھ جو ہے نا یہ بھول جائیں. آپ مجھے جانتے ہی ہیں, باقی اساتذہ کو بھی جانتے ہیں. تو اس لیے امتحان پہ نہ چھوڑیں گے پیپر میں جا کے جو ہے نا ہم محنت کر لیں گے, نہیں, پہلے محنت کر کے جائیں. یہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے اور وقت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. تھوڑی سی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وبعد. 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں.
ایک تو شیخ مدنی صاحب فرما رہے تھے، تو یہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ دو بچے رات کو مطالعے میں آپس میں سیم اس طرح سبق پڑھانے کی کوشش کرتے تھے ایک دوسرے کو کہ جس طرح استاد نے پڑھایا. دو آدمی مل کر آپس میں بیٹھتے کلاس میں سے، پہلے ایک پڑھاتا جس طرح استاد نے پڑھایا، پھر دوسرا پڑھاتا. اس کو وہاں تکرار کہا جاتا تھا. اور میری سمجھ کے مطابق یہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پر عادت بن جائے کہ ہم تکرار کرنے والے بن جائیں. جو جس طرح استاد نے پڑھایا ہے آپ اس کو کاپی کریں گے، پھر وہ آپ کے سامنے کاپی کرے گا. تو یہ 100% نہیں ہے، تو کم از کم کافی حد تک جو ہے نا وہ آپ کو سبق یاد ہو جائے. دوسری بات، میں شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے اور مجھے ایک قصہ یاد آیا ہے. شیخ صاحب بھی پڑھتے تھے، میں جونیئر تھا یا سینئر تھے. مولانا عبدالحی عابد رحمہ اللہ وہ بھی پڑھتے تھے، اور ایک مولانا عبد الکریم صاحب ہیں حفظہ اللہ. مجھے یاد ہے کہ ہم ان کو بغیر کتاب کے نہیں دیکھتے تھے. ہم چھوٹے تھے، ہماری کوشش ہوتی تھی، بڑی کسی کلاس والے تھے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لے سبق، تو ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے تھے کہ جو سینئر مل جائے. تو ہم دیکھتے تھے ان تینوں بزرگوں کو کہ ان کے ہاتھ میں ہر وقت کتاب ہوتی تھی. اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آج ہمارے مفتی صاحب یہاں بخاری پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آپ عبد الکریم صاحب بھی مجھے پتہ چلا ہے بخاری پڑھا رہے ہیں، شیخ صاحب ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھی ہیں. عبدالحی عابد صاحب رحمہ اللہ وہ شیخ الحدیث تھے، فوت ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے بچپن میں پڑھا ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان سے ایسا کام لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب سے اپنے دین کا کام لے، دین کے لیے استعمال کرے اور وقت کے ضائع ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد المحسن العباد حافظہ اللہ. ان کے ایک بیٹے ہیں شیخ عبد الرزاق البدر حافظہ اللہ. وہ جب بھی امتحانات کے دن قریب آتے تو طلباء کو آ کے کچھ نصائح کیا کرتے تھے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے انشاءاللہ العزیز آپ ضرور بضرور اپنے ہدف اور مقصد کو پہنچ جائیں گے. وہ سب سے پہلے کہتے کہ ان دنوں میں نا کھانا بہت کم کر دینا ہے. اگر کھانا کھانا بھی ہے تو ایسی غذا کھائیں جو ثقیل نہ ہو، کیونکہ کھانا کھانے سے آدمی کے اوپر بوجھ اور نیند وغیرہ طاری ہوتی ہے. اس لیے ایک تو وہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو، جہاں پہ آپ 2 روٹیاں کھا رہے ہیں امتحان میں ایک کھا کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. دوسری بات وہ یہ کیا کرتے تھے کہ امتحانات کے دنوں میں نا اکثر پڑھائی کی طرف رجحان ہونے کی وجہ سے طلباء اپنے کپڑے، صفائی ستھرائی اور یہ خوشبو وغیرہ ان کا استعمال نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزوں کا استعمال نہ ہو تو انسان کے اندر بھی سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے. تو لازمی طور پر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ان دنوں میں ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اور تیسری بات وہ جو کہا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے کہ جب بھی آپ امتحان کی تیاری کے لیے آئیں نا تو وہاں اپنی جگہ پر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل ضرور پڑھیں اور اس میں اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ یہ سارا تیری رضا کے لیے ہی ہے اور یہ امتحانات ہم تیاری کر رہے ہیں، دین حاصل کریں گے، یہ کل پھر تیرے ہی رستے میں پہنچانا ہے. تو یا اللہ ہمیں اس ہدف میں کامیاب فرما دو. تو میں بھی آپ بھائیوں کو انہی کی نصیحتیں بتا رہا ہوں. باقی شیخ صاحب نے، شیخ طیب صاحب نے
اور شیخ محترم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ہدف اور اپنے مقصد پر پہنچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابو الحسن بھائی ہو گئی کافی سر۔ بس کچھ حصہ ڈال دیں، آپ کچھ گل کر دیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مشائخ کرام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بہرحال ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ہماری تعلیم کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ اس میں ہمارا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نا ان چیزوں کو حاصل کرنے میں معاون بن جاتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں۔ ان میں ایک چیز ہے مسابقت، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ مقابلہ کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے اندر انسان کے اخلاص میں کمی آ جاتی ہے یا کوئی اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں آپ احباب نے سنی بھی ہوں گی کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، اللہ کے نبی فلاں لوگ ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتاؤ ہم بھی ان سے آگے بڑھ جائیں۔ یعنی اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مسابقت کرنا، مقابلہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو علم کو پختہ کرنے کا اور اس کے اندر مزید شوق پیدا کرنے کا اور رغبت کا ایک بہت بڑا جو طریقہ کار ہے نا وہ ہے مسابقت، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اور یہ مشاہدہ بھی کیا اپنے پڑھنے کے دوران کہ طلبہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ کس چیز میں؟ پڑھائی میں، امتحان کے اندر خاص طور پر پوزیشن لینے میں۔ میں واضح لفظوں میں کہہ دوں، پوزیشن لینے کی کوشش کرنا یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی دنیاوی مقصد میں پوزیشن نہیں لے رہے بلکہ وہ ہمارا دینی مقصد ہے۔ اور اس پوزیشن لینے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو بعض دفعہ صلاحیتیں دبی ہوتی ہیں وہ ابھر آتی ہیں، انسان کو اپنا پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کیا صلاحیتیں اور کیا خوبیاں رکھی ہیں۔ وہ پھر جب سامنے آ جاتی ہیں مزید مضبوطی ہوتی ہے، مزید پختگی آتی ہے، نکھار آتا ہے، انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ صحابہ کرام نا اس چیز کو بڑا لیتے تھے۔ ایک مثال صحیح بخاری کے اندر ہی روایت ہے، مشائخ موجود ہیں، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو نبی علیہ السلام نا اکثر اپنے صحابہ سے کوئی نہ کوئی سوال کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے پوچھا کہ بھئی بتاؤ ایک ایسا درخت ہے جو انسان کی طرح فائدہ مند ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ بڑے اکابر صحابہ سیدنا ابو بکر جیسے، عمر جیسے بڑے بڑے صحابہ مجلس میں موجود ہیں، ساتھ بیٹھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، چھوٹی عمر ہے۔ کہتے ہیں فوراً میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اکابر صحابہ کی موجودگی میں بولا نہیں ہے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی صحابہ جو تھے وہ جنگلوں وادیوں میں کئی درختوں کے بارے میں سوچنے لگ گئے، پتہ نہیں وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال انسان جیسی ہے۔ تو بالآخر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ نخلا، کھجور کا درخت ہے جس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا، فائدہ مند ہے، انسان بھی اسی طرح ہی فائدہ مند ہے، انسان ضائع نہیں ہے۔ بعد میں جب مجلس برخاست ہو گئی نا تو عبداللہ بن عمر نا اپنے والد سیدنا عمر کو کہنے لگے کہ جب نبی پاک نے یہ سوال کیا تھا نا فوراً میرے ذہن میں جواب آ گیا تھا۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ اگر تو آج یہ جواب دے دیتا نا وہاں تو تیرے اس جواب کی وجہ سے میری عزت بھی بڑھ جانی تھی، اللہ نے میرا بھی جو ہے نا سر فخر سے بلند کر دینا تھا کہ تجھے اس کا جواب آتا تھا۔ اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ اگر تو یہ جواب دے دیتا تو سرخ اونٹوں سے بہتر تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے بڑھنا، مسابقت کرنا، سوالوں کے جواب دینا، پوزیشن لینا، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ آپ یقیناً کوشش کریں، آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کوئی بندہ کندذہن نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ کندذہن ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ بچہ شرارت کرتا ہے یا اس کا دماغ ادھر ادھر چلتا ہے اتنا ہی زیادہ ذہین ہوتا ہے، صرف اس کی صلاحیتوں کو رخ موڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو یہ بات ذہن میں رکھیں، محنت کریں اور محنت کا رخ سیدھا رکھیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی عبد الرحمن بھائی۔ اور رسول کریم ما بعد، اساتذہ کرام نے آپ کو کافی نصیحتیں کر دی ہیں، لیکن کمرہ امتحان کے بارے میں ہمیشہ جو آپ کو نصیحت کی جاتی ہے کمرہ امتحان میں جا کے، وہ پہلے سے آپ ابھی اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں۔ بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہم یہاں اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رضا کی تلاش میں آئے ہیں۔ ہمارا قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا بنیادی مقصد ہے ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے جو اس کے قرآن کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت اور تقوی حاصل ہو جائے، اس کے پھر آگے بڑے فائدے ہیں۔ تو عجیب رجحان یہ ہوتا ہے کمرہ امتحان میں کہ طلباء ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اپنے سوالوں کے جواب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ فقہی لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو شرعاً یہ کام حرام ہے، کیونکہ اس میں خیانت ہے، بددیانتی پائی جاتی ہے، یہ نقل کرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے، حرام کام ہے۔ پھر اگر ہم یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ 6 سال 7 سال کس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں؟ یہی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں جہاں پہ بددیانتی خیانت سیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ سال پورا ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھی ہیں، کیا امتحان دینے کے لیے یا عمل کے لیے پڑھی تھی؟ کس لیے پڑھی ہیں ہم نے احادیث؟ تقوی کی باتیں، خشیت کی باتیں کس لیے پڑھی ہیں؟ صحابہ کے واقعات، تاریخ، سنت کس لیے پڑھی ہے ہم نے؟ عمل کے لیے یا امتحان دینے کے لیے پڑھی ہے؟ اگر عمل نہیں آیا اور وہی کام کر رہے ہیں تو سارا سال ضائع کیا ہم نے، کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر تقوی حاصل نہیں ہوا ہمیں قرآن سے، اگر حدیث سے ہمیں صحیح فہم حاصل نہیں ہوا، اس کا تقوی طہارت ہی نہیں ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ یہ نیکی کا کام ہے، ایک دوسرے سے پوچھو نہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ہے، یہ نیکی کا کام نہیں ہے، یہ خیانت ہے، بددیانتی، یہ حرام ہے۔ اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر یہ امتحان کا جو پورا ایک نظام ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، پرچے بنائے جاتے ہیں، پھر ان کی چھپائی ہوتی ہے، پھر آپ کو لا کے دیے جاتے ہیں، کاغذات کی اتنے ڈھیر وہ بھر دیتے ہیں، آپ کاپی، پینسل، کتنی چیزیں، گتا خریدتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ نقل لگانے کے لیے خریدتے ہیں۔ امتحانوں کا مقصد ہی کیا ہے پھر؟ اگر یہی کام کرنا ہے تو کتابیں لے لیں، ابھی لکھوا لیتے ہیں آپ سے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں تو کبھی کبھی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ ان بددیانت، خائن، دھوکے باز سیاستدانوں میں جن کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں، ملک کو لوٹ کے کھا گئے، کرپٹ ہیں، گندی نالی سے بھی زیادہ گندے ہیں، گٹر ہیں، یہ کہتے ہیں۔ ہم خود کیا کرتے ہیں؟ جب پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں؟ نہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، خیانت کر رہے ہوتے ہیں، کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کرپٹ ہیں تو ہم بھی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ کرپشن کر کے یہی کام کر کے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیا میں جا کے کیا سکھائیں گے؟ ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا بتائیں گے کہ لوگوں کرپشن نہ کرو، کرپشن حرام ہے۔ میں خود کیا کرتا ہوں جب میرے اوپر پریشانی آتی ہے؟ خود بھی تو دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے بنیادی بات پلے باندھ لیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آپ محنت کریں، محنت آپ کے ذمہ ہے۔ دوسرا کام دعا کریں اللہ سے۔ آپ میں صلاحیت کی کمی ہے، انسان سمجھتا ہے ضرور کمی ہے، وہ اللہ آپ کی کمی مانگنے سے دے دے گا، عطا کر دے گا آپ کو۔ میں نے بارہا تجربہ کیا اس بات کا۔ ایک دفعہ پیپر لیک آؤٹ ہو گیا، 40 طلباء تھے جنہوں نے وہ سارا پرچہ وہی حل کیا جو اگلے دن آنے والا تھا۔
مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمیں پرچہ ہی حل کروا دیں. میں نے کہا اس طرح تو میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. کہا جا تیرے نمبر نہیں آن گے تو فیل ہو جائیں گا. میں کہا پہلی گل تو جے میں فیل ہو جاواں نا شرط ہے میں مدرسہ چھڑ دیاں گا. تو دوسری گل میں یہ کر دوں. دوسری بات یہ تم یہی پرچہ جو صبح آنے والا ہے یہی کرنا. البلاغۃ الواضحہ کا پرچہ تھا. تم یہی کرنا, یہی 5 سوال حل کر کے جانا, یہی لکھنا. میں پوری کتاب تیار کر کے جاتا ہوں. 40 بندے مجھ سے 1 نمبر زیادہ کوئی بندہ لے کے دکھا دے. میرے 97 نمبر تھے, کسی بندے کے 97 نمبر تھے, حل تو وہی کیا تھا, کسی نے نمبر بڑھا دیے. اللہ کی مدد اور توفیق ہوتی ہے. بار بار میں نے تجربہ کیا, جب مجھے کوئی سوال کا جواب نہیں آیا میں نے ہمیشہ استغفار کیا, اللہ سے دعا کی اور درود شریف کی کثرت کی ہے. اللہ نے الہام کر دیا, جواب لکھ دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ناکامی ہوئی ہو, نمبر کم آئے ہو. ایک ذہن ہوتا ہے, آپ اپنے ذہن میں پہلے سے ہی یہ تیاری باندھیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں نے تقوی اختیار کرنا ہے, مدد صرف اللہ سے حاصل کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کرے گا. اگر اس میں ناکام آپ کو نظر آتا ہے نا میرے نمبر کم آ گئے ہیں, تو یہ نہ سمجھیے کہ آپ ناکام ہو گئے. نمبر کم آنے سے ناکام نہیں ہو جائیں گے. آپ نے اصل حاصل کر لیا. اگر آپ نے پوچھ کے 1 نمبر بھی بڑھا لیا, آپ نے پورا سال ضائع کر دیا. آپ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا, نبی کی حدیث کو, تقوی, طہارت, دین, سارا کچھ پیچھے ڈال دیا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اس لیے اپنی نیت صاف بنائیں. میں نے محنت کرنی ہے, کامیابی محنت سے حاصل کرنی ہے. میں نے کامیابی اللہ کی مدد سے, توفیق سے حاصل کرنی ہے, استغفار سے, توبہ سے حاصل کرنی ہے, نوافل کی کثرت سے حاصل کرنی ہے. یہ دکھلاوا نہیں ہوگا کہ اگر آپ, یہ مشہور ہے نا بات کہ جب پیپروں کے دن آتے ہیں تو لوگ نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بھئی مشکل جب آتی ہے تو انسان یہ نہ کرے تو کیا کرے؟ جب مشکل آئے اللہ کو زیادہ نہ پکارے تو کیا کرے؟ یہ مشکل ہے, امتحان ہے, پریشانی ہے, بوجھ ہے, تو اللہ سے دعا کرے کثرت سے زیادہ نوافل ادا کرے, دعائیں مانگے اپنے لیے, امتحانوں میں کامیابی کے لیے. اللہ انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے. اللہ آپ کو دین پر اور تقوی حاصل کرنے کی, اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم. ہماری جو تعلیم ہے جو پڑھ رہے ہیں اس کا زیادہ تر تعلق عبادات سے ہے. یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ علم سیکھنا ہی عبادت ہے. اسکولوں میں یا کالجز یا یونیورسٹیز میں جو علم سیکھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ ایک حصہ ہے, وہ ایک علیحدہ شعبہ ہے, عبادات نہیں ہے. لیکن جو ہم علم سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یہ ایک عبادات ہے. تو اس لیے عبادات, علم سیکھنا بھی عبادت ہے, اور علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تشکراً جو ہے عبادات کرنا, نمازوں میں, نوافل میں اور سنن میں, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا, یہ بھی ایک علم کے ہی معاون ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ہم پر جس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو آپ نے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ نے نوافل میں بھی, عبادات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. میں آپ کو صرف اس میں ایک اور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کسی بھی میدان میں حصہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے. وہ بھلے پیپروں میں ہو یا تقریری مقابلہ ہو یا پھر یہ تعلیمی پیپرز ہوں یا کوئی بھی میدان ہو, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ نوازا ہے. تو اس کے پیچھے میں جو سب سے بڑی وجہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو ایک اپنا راز بتا رہا ہوں, وہ تو والدین کی دعائیں بھی ہوتی ہیں. تو میں جب بھی کوئی پیپر دینا ہوتا تھا میں نے, یا کوئی بھی میرا بڑا دن ہوتا تھا تو جس میں میں سمجھتا تھا کہ وہ میرے لیے بہت بڑا دن ہے, میرا تقریری مقابلہ ہے یا کہیں میں نے پیپر دینا, مسابقے کا پیپر ہو یا کسی بھی قسم کا پیپر ہو, تو میں گھر اپنے والدہ کو یا والدین کو جو بھی ہوتا تھا ان کو لازمی دعا کرتا تھا کہ وہ میرے لیے دعا ہے. میں ان سے مطلب کہ اپیل کرتا تھا کہ وہ میرے لیے دعا کریں.
تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے میری کامیابی کے پیچھے وہ جب بھی کوئی میرا بڑا دن ہوتا تھا تو میں جو ہے 4 رکعت نماز شروع دن میں وہ پڑھتا تھا. تو وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم ارکعلی 4 رکعات من اول نہاری اکفی کے آخر، کہ 4 رکعت شروع دن میں میرے لیے پڑھ، میں سارا دن تجھے کافی ہو جاؤں گا. یہ اتنی پیاری حدیث ہے، صحیح روایت ہے. اس پر جو ہے میں نے عمل کیا اور اس کا میں نے تجربہ بھی دیکھا ہے. میرا کوئی بھی بڑا دن ہوتا تھا تو میں شروع دن میں 4 رکعت نماز ضرور پڑھتا تھا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مایوس کیا ہو. اور ہر وقت ہی ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فرسٹ پوزیشن میں نوازا. تو میں آپ سے یہ جو ہے نا آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ نے جب بھی پیپر دینا ہو، بالخصوص مسابقے کے بعد جو ہیں وہ اپنے گھر بھی فون کر کے بتائیں کہ میرا آج پیپر ہے. اپنی والدہ کو بتائیں. اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کرے گا، دوسری چیز والدین بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ہم سے دور رہ کر بھی ہم سے مستغنی نہیں ہے، اس کو ابھی بھی ہماری ضرورت ہے. والدین اس سے خوش بھی ہوتے ہیں اور آپ کے لیے خلوص دل سے دعا بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ نے بالکل یہ موقع آپ نے مس نہیں کرنا. آپ نے یہ لازمی والدین کو بھی بتانا ہے وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور دوسری چیز آپ نے 4 رکعت نماز ضرور ادا کریں. ٹھیک ہے. تو اگر صبح کے وقت آپ بھول گئے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ نے پیپر دینے جانا اس وقت آپ 4 رکعت نماز ادا کر لیں. پیپر کے وقت بھی آپ کو استاد نہیں روکے گا کہ بھی آپ کیوں نماز ادا کر رہے ہیں. آپ کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ پیدا فرمائے. تو یہ میں نے آپ کو تجربہ بتایا، آپ کو نصیحت کی. اچھا بھائی، نصیحت تو آپ نے ماشاءاللہ سن لی ہے. تو ترتیب اساتذہ کرام ابھی ساری تمام کلاسز کی لگا دیں گے. تو ایک بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، شیخ مفتی صاحب نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ غیر حاضری نہیں کرنی. عذر کسی کا، یہ چھوٹے موٹے جو شادی بیاہ دعوت عقیقہ، یہ کسی کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. کوئی اس سے بڑا عذر ہے تو وہ ہم خود آپ کے گھروں میں فون کریں گے، انشاءاللہ ان کو مطمئن کریں گے. وہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے پڑھنا ہے اور دن رات محنت کرنی ہے. دوسری بات، تھوڑا سا وقفہ ملتا ہے تو گیند اور بلہ پکڑ کے جناب ٹیمیں شروع ہو جاتی ہیں. کھیلنا منع نہیں ہے، جب آپ کو چھٹی کا وقت ہو آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن سارا سال آپ نے کھیلا ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتے آپ نہ بھی کھیلیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا نقصان یا کوئی حرج نہیں ہوگا. تھوڑا بہت آپ چلیں کر لیں، لیکن زیادہ یہ جو میچ ہو رہے ہیں اور سارا یہ فی الحال آپ بریک لگا دیں اور یہ ٹیمیں ذرا تھوڑا سا نا صبر کریں اور وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں. تیسری بات، موبائل سب کے جمع ہے. جن بچوں کے پاس موبائل ہے وہ اپنے موبائل دوران مطالعہ، کیونکہ بکس سب کے پاس موجود ہیں. یہ تو بہانہ ہی نہیں ہے نا کہ موبائل تو جی میں کتاباں کرنی ہیں، ایسا کوئی بہانہ. سب کے پاس بکس موجود ہیں، جو آپ کی نصابی کتابیں ہیں، جو آپ کا نصاب ہے آپ اس کو حل کریں. ٹھیک ہے. تو موبائل کا استعمال بھی، جو خصوصاً بعض اوقات رات تک اساتذہ رہتے ہیں، رات کو بھی جن بچوں کی شکایات ہیں، اگر کسی کے پاس موبائل ہے، خصوصاً جو بڑی کلاسز ہیں، وہ بھائی موبائل کا استعمال کم کر دیں، بلکہ موبائل کا استعمال کریں ہی نہ، ضرورت کی حد تک رکھیں. وہ بھی جو انتہائی ضروری ہے. کلاس ابن عمر اور کلاس ابو ہریرہ مکمل طور پر کوئی بچہ، ویسے سارے حاضر ہوں گے لیکن خاص طور پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے کمرے میں کلاس ابو ہریرہ نیچے بیٹھ کے مطالعہ نہیں کرے گی. کلاس ابو ہریرہ باقاعدہ، یہ کو آزاد نہیں کر دیا گیا آپ کو کہ چھٹی ہے ہفتہ جیسے مرضی تیاری کریں پیپروں کی. نہیں، یہ اس سے زیادہ محنت کرنے کے لیے آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. اساتذہ کرام نے جو آپ کو نصیحتیں کی ہیں یہ اسی لیے ہے. اگر آپ نے نصیحتوں پر عمل نہ کیا اور آپ میں وہ تبدیلی نہ آئی تو پھر یقیناً ہمیں تکلیف ہوگی کہ تمام اساتذہ نے اتنا وقت دیا اور آپ کو نصیحتیں کیں اور آپ نے کیا کیا. جو کمی کوتاہی جہاں رہ گئی وہ دور ہونی چاہیے. اور ہم نے انشاءاللہ جس طرح مسابقت کی بات کر رہے تھے، ہم نے انشاءاللہ آل پاکستان مسابقے سے پوزیشنیں لینی انشاءاللہ. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا مجموعی رزلٹ ہے
وہ آل پاکستان جماعت کے جتنے ادارے ہیں ان سب سے انشاءاللہ ہم نے اپنا رزلٹ اچھا بنانا ہے اور ہم نے انشاءاللہ سب سے رزلٹ میں سب سے اوپر ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں گے تو صبح آپ کا رزلٹ سب سے اچھا آ جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے راتیں جاگنی پڑیں گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو دن رات کوشش کرنی پڑے گی۔ بس آپ کے ہاتھ میں کتاب نظر آئے، آپ پڑھتے ہوئے نظر آئیں، کھانے کا وقت ہے کھانا کھائیں، بس اپنا پڑھیں، کھانا کھائیں، نماز پڑھیں، اپنا پڑھیں، اذکار کریں اور انہی کاموں میں آپ مصروف رہیں۔ آپ کو اور کوئی کام نہیں دیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تقریب بخاری ہے، اس کی تیاریاں انشاءاللہ وہ ہم کر لیں گے، اور اسی طرح باقی جو آگے پھر وفاق کے امتحانات بھی آ گئے۔ اگر آپ ان کتابوں میں محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ بورڈ کے امتحانات بھی آپ اچھے طریقے سے پاس کر لیں گے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو کسی بچے کی ایسی ویسی شکایت وہ بالکل نہ ہمارے پاس آئے، بس ہمیں یہی پتہ چلے جی بچے ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، بچے ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت کا صلہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اللہ رب العالمین سے لینا ہے انشاءاللہ۔ تو حاضری 5 اوقات ہیں مطالعہ کے، صبح 7:30 سے لے کر 10 سے پھر 15 منٹ کے وقفے کے بعد 12:30 تک، پھر اس کے بعد عصر کے بعد 45 منٹ، پھر مغرب سے رات 10:30 بجے تک جس طرح آپ کا چلتا ہے، درمیان میں وقفہ ہوتا ہے کھانے کا اور نماز عشاء کا۔ ان 5 اوقات کے باقاعدہ ہم نے فارم بنائے ہیں، ہر طالب علم کی حاضری لگے گی، جس وقفے کا جو استاد انچارج ہوگا وہ دستخط کرے گا اپنا، روزانہ کی بنیاد پر ہم وہ حاضری چیک کریں گے، جو غیر حاضر ہوں گے روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ان کی خدمت کی جائے گی، خدمت کے لیے انشاءاللہ اساتذہ کرام حاضر ہیں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ تو ان سب باتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اپنے تعلیمی معاملات کو بہتر بنانا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ بیٹھے رہیں، ابھی جن اساتذہ کی وقت چل رہا ہے ڈیوٹی وہ بھی تشریف رکھیں گے، اور باقی بھائی جا سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ کلاسوں کے مسئولین اٹھ کے آگے آ جائیں، باقی طلبہ بیٹھے رہیں۔ بند کر دے، ٹھیک ہے، اٹھ کے تو چلے گئے۔ بس کر دے، بس کر دے، نہیں جان دے۔ سوری صاحب، میر صاحب کھلوتے ہیں نا، بند کر دوں تصویر کھینچے۔ اچھا بھائی، یہ جو بات سنیں سارے توجہ کریں ادھر، شہری بچے جو روزانہ گھر سے آتے ہیں وہ ذرا کھڑے ہوں، جو روزانہ گھر سے آتے ہیں وہ ذرا کھڑے ہوں۔ جو بچے روزانہ گھر سے آتے ہیں وہ آ گئے۔ بس خاموش ہو جائے بھائی، بات سن لو۔ اگر آپ پہلی بات ہے کہ آپ اپنا بستر لے آئیں ادھر، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو مزہ آئے گا ادھر رہنے کا انشاءاللہ، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ یہاں نہیں رہ سکتے تو نہ 7:30 سے لیٹ ہونا ہے اور نہ چھٹی کرنی۔ اگر آپ نے چھٹی کی تو پھر انشاءاللہ الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔